بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر اسٹوڈیو سے خبرنامے کو لے کر میں سید احمدیات ندوی۔ آج کے خبرنامے میں دیکھیے گا کہ کس طرح 50 سالہ مسلم شخص پولیس تشدد کا شکار ہونے کے بعد ہوا شہید۔ اسکول کی فیس کو لے کر ایک طرف والدین پریشان تو اسکول مینجمنٹ بھی۔ ٹکٹ نے نکالا بنگال کا ٹکٹ اور کی دیدی سے ملاقات۔ ہندوستان میں کورونا کے خاتمے کو لے کر ایک اور مضحکہ خیز ویڈیو وائرل۔ کیا ان لاک کے لیے کرناٹکا سرکار کوئی منصوبہ تیار کرنے والی ہے؟ جانیے گا آج کے خبرنامے میں۔ اس کے ساتھ ہی مزید عالمی خبریں دیکھیے گا میرے ساتھ۔ بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ کرناٹک حکومت نے ریاست میں اسکول انتظامیہ کو 2021-22 تعلیمی سال کے لیے داخلے شروع کرنے کا حکم دیا ہے، تاہم وبائی صورتحال کے درمیان اس سال کے لیے فیس کے متعلق کوئی واضح ہدایت نامہ نہ ہونے کی وجہ سے والدین پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ریاست کے چند نجی اسکولوں نے فیس کی ادائیگی کے لیے آخری تاریخ کا بھی اعلان کر دیا ہے اور طلبہ کے آن لائن کلاسز میں حاضری کے لیے یونیفارم کی سلائی کا بھی اشارہ دیا ہے۔ ایک شخص نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ مجھے اپنی بیٹی کا UKG میں داخلہ کرنا ہے اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ وہ پوری فیس ادا کریں۔ اسکول انتظامیہ نے 30 جون تک پہلی قسط یعنی پوری رقم کا 50% کے لیے آخری تاریخ طے کر دی ہے۔ ہم اس لاک ڈاؤن کے درمیان اتنی بڑی رقم ادا کرنے کا انتظام کیسے کریں گے؟ نجی اسکولوں کے طالب علم کے والدین سے سوال کرنے پر انہوں نے کہا کہ طلبہ کو یونیفارم پہن کر آن لائن کلاسوں میں حاضری ہونے کا پابند بنایا گیا ہے۔ ریاست کے متعدد نجی اسکولوں میں تعلیمی سال کے لیے داخلے شروع ہو چکے ہیں اور متعدد اسکولوں نے والدین کی مکمل فیس ادا کرنے کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، تاہم بہت سے افراد اپنی کمائی میں کمی کی وجہ سے پوری فیس برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ ایک شخص نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے بعد ایک پیسہ کمانے کے قابل نہیں رہا ہوں، کاروبار گزشتہ سال پہلے ہی بند تھا اور اب یہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ میرے 2 بیٹے ہیں اور ان کے اسکول اور کالج دونوں کی فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں گزشتہ سال کی فیس ادا کرنے سے قاصر تھا اور اب مجھے گزشتہ سال کی باقی فیس اور آنے والے سال کی فیس ادا کرنا پڑے گی۔ وہیں دوسری طرف اسکول مینجمنٹ بھی پریشان نظر آ رہا ہے کیونکہ انہیں بھی اپنے اسٹاف کو ہر ماہ تنخواہ دینی ہوتی ہے۔ ان کے سامنے بھی اب یہی سوال ہے کہ اگر سرپرست فیس نہ دیں گے فیس تو تنخواہ کا کیسے انتظام ہوگا؟ بتا دیں کہ وہی ریاستوں میں اسکولز زیادہ متاثر ہوئے ہیں جہاں پرائیویٹ یعنی نجی اسکولوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اس میں کرناٹکا بھی سر فہرست آتا ہے جہاں نجی اسکولوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اسی کی وجہ سے تعلیم کا ریشو، ایجوکیشن ریشو کرناٹکا میں زیادہ ہے۔ بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ ریاست کے ریونیو وزیر آر اشوک نے بدھ کے روز اشارہ دیا ہے کہ ریاست 14 جون کے بعد 4 سے 5 مراحل میں ان لاکنگ کی طرف جا سکتی ہے۔ اموات کی تعداد اور نئی کیسوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک بار میں لاک ڈاؤن میں نرمی نہیں ہوگی۔ وزیر بسوراج بومائی وزیر صحت کے بعد وزیر صحت کے سدھاکر اور میں نے وزیر اعلیٰ سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ یہاں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن مرحلوں میں نرمی کی جائے گی، شاید 4 سے 5 مراحل میں کیا جا سکتا ہے۔ پہلے صبح 6 بجے سے 10 بجے کے درمیان جو نرمی ہوگی اس میں مزید توسیع ہو سکتی ہے۔ پارکوں پر واک کرنے کے لیے جانے والوں کو بھی کچھ راحت مل سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ذریعے یہ سب حتمی فیصلہ ہوگا جب وزیر اعلیٰ کی طرف سے حکم آئے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیف منسٹر BS یڈیورپا ممکن ہے کہ 1 یا 2 دن میں وزراء، عہدیداروں اور ماہرین کا اجلاس بلا کر فیصلہ کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ماہرین پر مشتمل ریاستی تکنیکی مشاورتی کمیٹی TAC نے بھی ریاست میں سرگرمیاں آہستہ آہستہ کھولنے کی سفارش کی۔ ناظرین بڑھتے ہیں تیسری خبر کی طرف۔ ہریانہ کے پانی پت میں پولیس افسر کے ذریعے تشدد کا نشانہ بننے کے بعد ایک 50 سالہ مسلم شخص کی موت ہو گئی۔ اسسٹنٹ سب انسپکٹر کو دھرمویر کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور قتل کا الزام لگایا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس ششانت کمار ساون نے منگل کی شام کو بتایا ہے کہ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ ایوب خان دھرمویر کے ذریعے تشدد کا نشانہ بننے کے بعد پولیس تحویل میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ ساون نے بتایا کہ خان کے جسم پر زخموں کے نشان پائے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے منتظر ہے۔ نیوز 18 کے مطابق ملزم پولیس آفیسر مبینہ طور پر بے چین حالت میں تھا جب اس نے خان پر تشدد کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ خان ایک ایسے شخص کا دور کا رشتہ دار تھا جس پر 22 سالہ لڑکی کے اغوا کا الزام تھا۔ خاتون کے اہل خانہ کے ذریعے دائر پہلی معلومات میں بتایا گیا
کہ 25 سالہ ارشاد خان نے 27 مئی کو اسے شادی کے لیے اغوا کیا تھا، وہ اسی علاقے میں رہتے تھے۔ منگل کے روز معاملے کے انچارج دھرمویر نے ارشاد خان کے لواحقین اور دوستوں کو اس کا سراغ لگانے کے لیے بلایا تھا۔ ملزم کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ خان ان لوگوں میں شامل تھا جنہیں پولیس اسٹیشن بلایا جاتا تھا، جہاں اسے افسر اور خاتون کے لواحقین نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ بڑھتے ہیں ایک عجیب خبر کی طرف۔ مہاراشٹر کے بارامتی کے ایک چائے فروش نے وزیر اعظم نریندر مودی کو 100 روپے کا منی آرڈر روانہ کرتے ہوئے اپنی داڑھی منڈوانے کا مشورہ دیا ہے۔ گزشتہ 1.5 سالوں میں کورونا وائرس کی وجہ سے لگائے گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کی غیر منظم تنظیم کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسی سے پریشان ہو کر پور روڈ پر چائے کے ایک چھوٹے اسٹال کے مالک انل مورے کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے صرف داڑھی بڑھائی ہے، انہیں تو ملک کے باشندوں کے لیے نوکری اور اس کے مواقع کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ آبادی کے لیے ویکسینیشن کو تیز کرنے کی کوششیں کی جانی چاہیے اور وہاں موجود طبی سہولیت کو تیز کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ جس پریشانی اور مصیبت سے دوچار ہیں، وزیر اعظم کو اسے کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ مورے کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا منصب ملک میں سب سے اونچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی وزیر اعظم کا احترام کرتا ہوں، میں اپنی بچت 100 روپے انہیں بھیج رہا ہوں تاکہ وہ اس سے اپنی داڑھی منڈوا لیں۔ وہ ایک اعلیٰ رہنما ہیں، میں انہیں تکلیف دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن جس طرح سے وبائی امراض کی وجہ سے غریبوں کی پریشانی دن بدن بڑھ رہی ہیں، وزیر اعظم کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں مورے نے ان سے یہ بھی تاکید کی ہے کہ وہ کووڈ سے فوت ہونے والے ان کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں 5ویں خبر کی طرف۔ بہار کے پٹنہ ضلع میں 10,000 افراد نے کورونا سے تحفظ کے لیے پہلا ٹیکہ تو لگوا لیا، لیکن دوسرا ڈوز لینے کی جب باری آئی تو ان کے ذریعے دیے گئے موبائل نمبر پر رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ افراد کے موبائل نمبر ہی درج نہیں ہیں۔ اب ایسے افراد کو دوسرا ڈوز دینے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے ان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ دراصل یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب پٹنہ ضلع میں تقریباً 80,000 افراد کو دوسرا ڈوز دینے کے لیے مہم شروع کی گئی ہے۔ افسران کا کہنا ہے کہ جن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے ان میں زیادہ تر کے موبائل نمبر رابطہ کرنے پر غلط پائے گئے، جبکہ کچھ کا موبائل بند ہے۔ چھان بین میں معلوم ہوا کہ پرائمری ہیلتھ سینٹر پر ٹیکہ لینے کے بعد جو کاغذات دیے گئے ہیں ان میں کئی کا موبائل نمبر ہی درج نہیں ہے۔ اس میں جو آپریٹر ہے ان کی بھی غلطی مانی جا رہی ہے۔ اس کام میں اب ٹاسک فورس کی مدد لی جا رہی ہے۔ ٹیکہ کاری مہم کے نوڈل افسر اور ATM ونائک مشرا نے بتایا کہ سب سے پہلے جو لوگ ٹیکہ لینا چاہتے ہیں انہیں ٹیکہ لگایا جا رہا ہے، اس کے بعد جن سے رابطہ ہو رہا ہے ان کی فہرست بنائی جا رہی ہے۔ آخر میں ایسے لوگ جن کے موبائل نمبر درست نہیں ہیں یا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے ان کو ٹیکہ لگانے کی مہم چلائی جائے گی۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ اتر پردیش کے چیف سیکریٹری رہ چکے ڈاکٹر انوپ چندر پانڈے کو ملک کا نیا الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ انوپ چندر 1984 بیچ کے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس یعنی IAS کے اور انہیں سول سروس کا 37 سال کا تجربہ ہے۔ اسی کے ساتھ الیکشن کمیشن کا پینل بھی مکمل ہو چکا ہے کیونکہ تینوں کمشنروں کی تقرری کی جا چکی ہے۔ وزارت قانون و انصاف نے بدھ کے روز بتایا کہ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے 1984 بیچ کے اتر پردیش کے سابق IAS افسر پانڈے کو الیکشن کمشنر مقرر کیا ہے۔ وزارت کے مطابق گزشتہ دیر شام اس بابت وزارت قانون و انصاف کے محکمہ قانون کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ انوپ چندر پانڈے کی تقرری عہدہ سنبھالنے کے دن سے عمل میں آئے گی۔ سال 2018 میں اتر پردیش کے چیف سیکریٹری مقرر ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی انہیں اور بھی بہت سارے عہدے ان کے سپرد تھے جو انہیں UP میں ہی وہ بہت مرتبہ بہت سے الگ الگ عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اور ایک مضحکہ خیز ویڈیو کی طرف جس نے سب کو ہنسا دیا۔ ہندوستان میں کورونا انفیکشن کی دوسری لہر کا اثر دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے، لیکن اب بھی روزانہ تقریباً 1 لاکھ سے کم نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اس درمیان جنسی استحصال کے کئی معاملوں میں ملزم اور ہندوستان سے فرار خود ساختہ سنت سوامی نتیانند نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان سے کورونا انفیکشن کا قہر ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انہیں ہندوستان میں پدھارنا ہوگا۔ دراصل نتیانند کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان میں کورونا تبھی ختم ہوگا جب وہ ہندوستان کی زمین پر قدم رکھے گا۔ یہ ویڈیو کچھ دن پہلے ہی جاری ہوا ہے جس میں نتیانند کا ایک شاگرد سوال کرتا ہے کہ کورونا ہندوستان سے کب جائے گا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تبھی جائے گا جب وہ ہندوستان کی زمین پر پیر رکھے گا۔ ہندوستان میں اس طرح کے بیانات کا عام ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آئے دن ہر کوئی خود کو بھگوان اور خود کی تعریف سے نہیں تھکتا۔ کوئی کہتا ہے کہ ویکسین سے کچھ نہیں ہوتا تو کوئی کچھ، کوئی دوائی کو ہی نہیں مانتا تو کوئی اور کچھ۔
لیکن یہاں پر اوپر جو سومیہ نتیانند کے بارے میں ہم نے بتایا ان کے بارے میں قابل ذکر یہ بات آپ کے سامنے رہے کہ 2019 میں ہندوستان چھوڑ کر بھاگنے والے خود ساختہ سنت سوامی نتیانند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کیلاشا نامی ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کیلاشا نامی ملک یعنی وہ جزیرے میں مقیم ہے جسے اس نے خود بنایا ہے۔ ایسی کئی خبریں سامنے آئی ہیں کہ ساحل کے پاس ایک ورچوئل جزیرہ سوامی نتیانند نے قائم کیا ہے، اس کا نام کیلاشا رکھا گیا ہے، جزیرے سے متعلق ویب سائٹ بھی موجود ہے۔ بہرحال دلچسپ بات یہ ہے کہ نتیانند نے گزشتہ 19 اپریل کو اعلان کیا تھا کہ کورونا کی دوسری لہر کے سبب ہندوستان سے آنے والے عقیدت مندوں کے کیلاشا جزیرے میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بڑھتے ہیں اور ایک خبر کی طرف۔ بھارتی کسان یونین کے لیڈر راکیش ٹکیٹ نے بدھ کے روز مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کھیتی اور مقامی کسانوں سے متعلق تبادلہ خیال کیا اور انہوں نے آخر میں ان کے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ مغربی بنگال کو مثالی ریاست کے طور پر کام کرنا چاہیے اور کسانوں کو زیادہ فوائد فراہم کیے جائیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ صنعتیں بری طرح متاثر ہیں اور ادویات پر GST عائد کیا گیا ہے۔ گزشتہ 7 مہینے سے انہوں نے کسانوں کے بات کرنے کی زحمت نہیں کی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ زرعی قوانین کو منسوخ کر دیا جائے۔ وہیں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھی بدھ کے روز مرکز کی مودی حکومت کو کسان تحریک معاملے پر تنقید کا نشانہ بنا۔ انہوں نے کہا کہ دھرنے کی جگہ پر کئی لوگوں کی موت کے باوجود کسان 3 زرعی قوانین کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن حکومت ان پر ذرا بھی توجہ نہیں دے رہی۔ واضح ہے کہ پنجاب، ہریانہ اور مغربی اتر پردیش کے سینکڑوں کسان گزشتہ سال 26 نومبر سے قومی راجدھانی کے کئی سرحدوں پر 3 زرعی قوانین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ گزشتہ 6 مہینوں میں مظاہروں کے مقام پر 50 سے زائد کسان ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ فرانس کے صدر میکرون وبا میں کمی کے بعد کاروباری کی سرگرمیاں بحال ہونے پر جنوب مشرقی علاقے ڈروم کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے ریستوران کے مالکان اور طلباء سے ملاقات بھی کی۔ میکرون جیسے ایک عمارت سے باہر نکلے تو سامنے موجود افراد نے تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا، جس پر صدر نے آگے بڑھتے ہوئے شرٹ پہنے اور ماسک لگائے نوجوان سے ہاتھ ملایا۔ نوجوان نے ہاتھ ملاتے ہی صدر میکرون کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ صدر اس اچانک حملے سے گھبرا گئے، حواس باختہ ہو گئے۔ سیکورٹی اہلکاروں نے فوراً صدر کو نوجوان سے دور کیا۔ اس دوران وہ نوجوان میکرون اور ان کی پالیسیوں کے خلاف نعرے لگاتا رہا۔ کانگریس کے صدر میکرون کو تھپڑ مارنے کے جرم میں 2 افراد کو حراست میں لے لیا ہے، تاہم ان کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ بتا دیں کہ صدر میکرون وہی شخص ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے شخص کی حمایت کی تھی اور اسلام مخالف قوانین نافذ کرنا، مساجد پر پابندی لگانا، نقاب پر پابندی وغیرہ یہ اپنے ملک میں وہ کرتا رہا ہے۔ ناظرین اسرائیل میں حکومت اب تبدیل ہونے والی ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے ملک میں نئی حکومت کے انتخاب کے لیے اتوار کو ووٹنگ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خبر کے مطابق اسرائیل میں وزیر اعظم نتن یاہو کا 12 سالہ اقتدار ممکنہ طور پر 13 جون کو ختم ہو جائے گا۔ اس روز پارلیمنٹ میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ اگر دائیں اور بائیں بازو کی جماعتیں اور عرب جماعت کا اتحاد وہ ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسی دن نئی حکومت حلف اٹھا لے گی اور نفتالی وزیر اعظم بن جائیں گے۔ دوسری خبر وہی یہ ہے، کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی شدت کے پیش نظر بحرینی حکام نے ریستورانوں، قہوہ خانوں، تجارتی مراکز اور مالز مزید 15 روز کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بحرینی میڈیا کے مطابق کرونا وائرس کی عالمی وبا کے سدباب پر مامور قومی میڈیکل ٹیم نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعہ 11 جون سے جمعہ 25 جون 2021 تک پابندیاں لاگو کی جائیں گی۔ تجارتی مراکز اور مالز 15 دن تک بند رہیں گے۔ ریستورانوں اور قہوہ خانے بھی بند رکھے جائیں گے، تاہم ہوم ڈیلیوری سروس اور ڈرائیور تھرو کی اجازت ہوگی۔ ناظرین فی الحال خبرنامے میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر کسی نئے خبرنامے کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔